محفل کے دوسرے سیزن یعنی پچھلے رمضان کی ایک برکت یہ تھی کہ کچھ افراد محفل سے جڑے جو قرآن اور اہل بیت کے نور کی بدولت دوبارہ قرآن کی آیات پر غور و فکر اور اللہ کے کلام سے مزید قربت حاصل کرنے میں دلچسپی لینے لگے۔ ان میں سے ایک محترمہ آزیتا ترکاشوند ہے جو تھیٹر، سینما اور ٹیلی ویژن کی معروف اداکارہ ہیں اور اب محفل کا حصہ ہیں۔ وہ بتائیں گی کہ یہ تعلق کیسے قائم ہوا۔ آئیے پہلے ان سے سلام دعا کرتے ہیں، پھر مزید عرض کرتا ہوں۔ سلام محترمہ، خوش آمدید۔ میری طرف سے بھی سلام اور عرض ادب ہے معزز حاضرین، اساتذہ اور ان ناظرین کی خدمت میں بھی جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر محفل دیکھ رہے ہیں۔ سلامت رہیں۔ پچھلے سیزن کا وہ حصہ جس نے آپ کو محفل سے جوڑ دیا، میں جانتا ہوں وہ آپ کو واقعی متاثر کر گیا اور اسی نے بنیاد رکھی ان ڈاکومنٹریز کی جو انبیاء کے قصوں پر بنی ہیں، جن کی تفصیل میں ابھی آتا ہوں۔ وہ کون سا پارٹ تھا محترمہ ترکاشوند؟ در حقیقت پچھلی محفل سیزن میں ایک نہایت محترم خاتون تھیں جن کا نام تھا زہرا۔ وہ روشن دل تھیں اور پورا قرآن حفظ کر رکھا تھا۔ جی۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو دل میں یہی سوال آیا کہ کوئی ایسا شخص جس کی جسمانی حالات مختلف ہوں اور وہ اتنی خوبصورتی اور روانی سے قرآن کی آیات کیسے پڑھ سکتا ہے، اور پڑھ بھی اس انداز سے کہ اس کی آواز اس جادوئی اسکرین کے پار میرے دل میں اتر جائے۔ آسان۔ بس وہ لمحہ میرے لیے ایک موڑ تھا، ایک تحریک بن گیا کہ میں اور زیادہ دل سے اور مضبوط ارادے کے ساتھ قرآن کی طرف رجوع کروں اور اس آسمانی کتاب، اس الہی معجزے کو بہتر طور پر سمجھوں، اور تب سے مجھے اس کے بارے میں جاننے کا اور بھی شوق ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه۔ واو، شکریہ بابا، میں پڑھ رہی تھی۔ اوپر سے آواز، لہجہ، تجوید سب احسنت۔ یہ عجیب ہے۔ محترمہ ترکاشوند کی یہاں موجودگی اسی مبارک تعلقات اور اتفاق کا نتیجہ ہے جو اس کے بعد پیش آیا۔ ہم نے انبیاء کے قصوں پر مبنی کچھ ڈاکومنٹریز بنائیں اور قرآن کی تفاسیر کی روشنی میں جہاں جہاں ممکن ہوا ان قصوں کی جگہوں کو تلاش کیا، پھر ان مقامات پر گئے، 3 ترکیہ میں اور 1 روس میں، جیسے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار، حضرت نوح کی کشتی، حضرت ابراہیم کا واقعہ اور اصحاب کہف کا واقعہ۔ اب چونکہ حضرت نوح کے قصے کی راوی محترمہ ترکاشوند ہیں، میں چاہوں گا اس بارے میں کچھ گفتگو حاج آغا قاسمیان سے بھی سنیں جو ان سفر میں ساتھ رہے۔ امید ہے کہ یہ دلچسپ تفصیل آپ کو بھی قرآن کی طرف مائل کرے گی۔ آغا قاسمیان، خوش آمدید۔ آئیے سب مل کر جناب قاسمیان کو خوش آمدید کہیں۔ ویسے ایک پوڈ کاسٹ بھی تیار ہوا ہے جس میں تلاوت ہے ہمارے عزیز حامد کی اور خاص توضیحات ہیں جناب قاسمیان کی جو بہت جلد نشر کی جائیں گی۔ آئیے۔ ویسے یہاں میں حاج آغا قاسمیان کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ اس پورے سفر میں وہ میرے ساتھ رہے اور بڑے صبر و تحمل سے میرے ہر سوال کا جواب دیا۔ حاج آغا، میرا سوال یہ ہے کہ یہ کشتی آخر رکی کیسے اور کہاں آ کر ٹھہری؟ قرآن کی سب سے بلیغ آیت اکثر یہی کہا جاتا ہے، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، یعنی اے زمین اپنا پانی نگل جا، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تو تھم جا، وَغِيضَ الْمَاءُ، پھر پانی تھم گیا، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور کشتی کوہ جودی پر جا کے ٹھہر گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع میں تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ کسی ایکٹریس سے واسطہ ہے، مگر پتہ یہ چلا کہ دراصل ایک تلاش کرنے والی، تحقیق کرنے والی شخصیت سے سامنا ہوا ہے۔ اور یوں ہم چلتے گئے، ایک کے بعد ایک واقعے میں اترتے گئے۔ ابھی میں احمد آغا سے کہہ رہا تھا، مجھے تو لگ رہا تھا کہ محترمہ ترکاشوند حتیٰ کہ بیک اسٹیج میں جو سوال کر رہی تھیں وہ جیسے خود ان قصوں کے ساتھ جینے لگی تھیں۔ اسی چیز نے مجھے آہستہ آہستہ اتنا پر امید کر دیا کہ ہم نے جو ڈاکومنٹریز بنائی ہیں وہ واقعی کامیاب نہیں، بے نظیر ہیں۔
اب یہ ڈاکومنٹریز آپ انشاءاللہ اسی ماہ مبارک میں دیکھیں گے، اور یہ بات اہم ہے کہ یہ سب پیغمبروں کے قصوں پر مبنی ایسے دستاویزی پروگرام ہیں جنہیں قرآن کے بیانیے سے اور انہی مقامات پہ کھڑے ہو کر سنایا گیا ہے، جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ انشاءاللہ قصہ دیکھیں گے۔ نوح کے لیے کہاں گئی تھی محترمہ ترکاشوان؟ ترکی؟ جی ترکی میں تھے، اور حضرت نوح کی کشتی کو ہم نے نزدیک سے دیکھا، اور میوزیم جو کشتی کے بالکل پاس ہے، کشتی کی لکڑیاں، مچھلیاں، سیپ سب کچھ موجود ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کشتی بالکل اسی شکل میں اور اسی سائز میں پہاڑ پر موجود ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں جیسے ہی میرا قدم اس کشتی میں پڑا، میں وقت اور جگہ دونوں سے باہر نکل گئی۔ یعنی ایک عجیب سی توانائی تھی وہاں، اور سچ کہوں تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حضرت نوح کی کشتی واقعی موجود ہوگی اور اس حد تک واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ آج میں اس سرزمین کی طرف جا رہی ہوں جو تاریخ کے سب سے بڑے واقعات میں سے ایک کی یاد دلاتی ہے، وہ مقام جہاں شرک و نفاق کی طوفانی لہر دعوت حق کو ٹھکرا چکی تھی، اور اولوالعزم پیغمبروں کو چند مخلص ساتھیوں کے سوا سب نے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ یہاں ایک ایسا عظیم دھماکہ، ایک حیرت انگیز معجزہ ہوا جس نے ایمان والوں اور انکار کرنے والوں کے راستے الگ کر دیے۔ یہ سفر ہے ترکی کی طرف، ایک ایسی جگہ کی طرف جہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں کی کشتی نے لنگر ڈالا تھا، اور اسی جگہ سے زمین پر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ آپ شروع کریں آغاز میں، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے ایک ایسے نبی کو بھیجا ایسی قوم کی طرف جس کے بریک فیل ہو چکے تھے، اسی لیے وہ صرف نہیں کہتے تھے خدا، وہ کہتے تھے خدا، اللہ اکبر، وہ یوں کہتے تھے۔ عجیب۔ اسی لیے وہ بشیر نہیں تھے، نذیر تھے۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ۔ آئے کچھ لوگ ان کے پیچھے، البتہ کہنے لگے وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ۔ کچھ لاؤبالی لڑکے، سڑک چھاپ لوگ پیچھے پڑ گئے کہ تم آخر کیسے پیغمبر ہو۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ۔ یہ نبی کہتے رہے سمجھاتے رہے، آخر کار ان لوگوں نے کہا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ یار بس کرو، اب اور کتنا بولو گے؟ اگر عذاب ہے تو دکھاؤ، لے آؤ عذاب۔ ہمیں کچھ نہیں سننا، بالکل نہیں سننا، اب ہمیں نہیں سننا، ہم سننا نہیں چاہتے۔ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ یہ وہ لمحہ تھا، وقت آ پہنچا تھا، بالکل آخری لمحے جیسے میچ کے 90 منٹ میں ہوتا ہے۔ تب اللہ نے نوح سے فرمایا لن یؤمن من قومک الا من قد آمن۔ اب ختم ہو گیا، مہلت پوری ہو چکی۔ نوح سیٹی منہ تک لے گئے تاکہ ٹائم اوور کا اعلان کر دیں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ یہ وہ منزل تھی جب اللہ نے نوح سے فرمایا نوح وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔
یہ وہ لمحہ تھا جب حکم ملا کشتی بناؤ. انہوں نے حیرت سے پوچھا کشتی؟ کشتی کیا چیز ہے؟ بیابان میں کشتی؟ تب انہیں بتایا گیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری نگرانی میں ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، ہم خود بتائیں گے کیسے. اور ایک بات یاد رکھنا، مجھ سے بحث نہ کرنا نوح. یہ مت کہنا اے میرے رب میری جان چلی جائے مگر یہ بچ جائیں. اب نہیں، انہم مغرقون، بات ختم. پھر حکم ہوا درخت لگاؤ، پھر انہیں کاٹو، پھر دوبارہ درخت لگاؤ کاٹو. یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ وہ منزل تھی کہ گزرتے ہوئے لوگ ہنستے مذاق اڑاتے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، کہتے ان صاحب کو دیکھو بیابان میں کشتی بنا رہے ہیں. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. اور پھر واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا. حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، جہاں آگ دہکایا کرتے تھے وہاں سے پانی ابلنے لگا اور پھر ہر طرف سے آہستہ آہستہ پانی بڑھنے لگا. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. پھر حکم ہوا واہ واہ، ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک نر ایک مادہ، ایک ایک جوڑا کشتی میں لایا جائے. اور یہ کوئی معمولی کشتی نہیں تھی. ابھی میں ایک آیت پیش کروں گا جس میں بتایا گیا ہے کہ اس کشتی کی وسعت اور اس کی شان کتنی تھی. سب آہستہ آہستہ جمع ہونے لگے اور جتنے لوگ ایمان لائے تھے بس وہی اس عظیم کشتی میں سوار ہوئے. قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھ رہے ہیں آسمان سے پانی ایسے ابل رہا ہے جیسے جھرنا گر رہا ہو. یہ بارش نہیں ہے، یہ تو سیلاب ہے جو آسمان سے اتر رہا ہے اور اس طرف سے زمین پھٹ رہی ہے، چشمے ابل رہے ہیں، پانی اوپر کی طرف جا رہا ہے. فالتقى الماء على امر قد قدر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے نوح سے کہا نوح اب انجن اسٹارٹ کرو. اب نوح سوچ رہے ہیں انجن کیا ہے؟ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. یہ وہ موقع تھا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. سوچیں ذرا یہ کشتی، تصور کریں، سوچیں ذرا تصور کریں یہ کشتی پہاڑ جتنی لہروں پر تیر رہی تھی. تصور کریں لہریں ایسی جیسے توچال کا پہاڑ اور اونچی کشتی خوفناک موجوں پر چل رہی تھی. وهي تجري بهم في موج كالجبال
وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، ہم نے اس کشتی کو تختوں اور میخوں پر اٹھایا۔ اب ذرا سنیں، یہ جو میخیں ہیں یہ کوئی عام میخیں نہیں تھیں، یہ وہی 5 طلائی میخیں تھیں جو جبرائیل لے کے آئے تھے حرز کے طور پہ، تاکہ اس کشتی کو اس طوفان بلا میں کچھ نہ ہو۔ اور سنیں حافظ کیا کہتے ہیں، حافظ از دس مد صحبتین کشتی نوح ورنہ طوفان حوادث ببرد بنیادت۔ یہ 5 طلائی میخیں کشتی کے 5 گوشوں میں گاڑی گئیں بطور حرز، حفاظت کا نشان اسی نے کشتی کو بچایا تھا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ۔ وحملناه على ذات ألواح ودسر الله تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر۔ یہاں نوح کا بیٹا کافروں میں تو نہیں تھا مگر خاموش ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ نوح اور ان کے مخالفین، دیکھیں بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ۔ ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ فدعا ربہ انی مغلوب، یہ وہ لمحہ تھا جب عذاب نازل ہونے والا تھا۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، کشتی چلنے لگی، چلتی گئی اور تب کہا گیا وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین اپنا پانی نگل لے، ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان اب بس کر رک جا، وغیض الماء، پانی تھم گیا، وقضی الامر، کام تمام ہو گیا، واستوت علی الجودی، اور کشتی جا کے کوہ جودی پہ ٹھہر گئی۔ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي۔ یہاں سارے پہاڑ اپنی شان دکھا رہے تھے، یہ کشتی تو ہم پہ رکے گی، ہم سب سے بلند ہیں۔ اور جودی وہ ایک طرف چپ چاپ کھڑا تھا، کہہ رہا تھا میں کون ہوں جو اتنی عظمت والی کشتی میرے اوپر آ کے رکے، میں بھلا کون، میری جگہ اس کہانی میں کہاں ہے، میں کون ہوتا ہوں کہ میرے خیال میں کون ہوتا ہوں کہ میری بھی گنتی ہو۔ یہی وہ منزل تھی کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ اس منکسر پہاڑ جودی پر نوح کی کشتی ٹھہرے، یہی وجہ ہے کہ جودی کو شرف ملا کہ کشتی نوح اس پر ٹھہری۔ اور یہاں پہ کہا گیا قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، یہاں تک کا کلام نوح سے مربوط تھا، اور اس کے بعد پھر ایک نقطہ ہے جو آخر الزمان سے مربوط ہے۔ قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى صرف آپ کی قوم کے لیے نہیں ہے، وہ امم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم، کچھ اور لوگ بھی آئیں گے فیوچر میں، ان کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ جو بھی اللہ سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا، وہ قوم جو اللہ سے ٹکرانے کی کوشش کرے گی انہی مصیبتوں میں گرفتار ہوگی۔ اسی لیے حضرت نوح کو ہماری روایات میں ایک آخر الزمانی پیغمبر کہا گیا ہے، نہ صرف ابتدائی دور کے پیغمبر۔ ہم پلٹیں گے، وہی منظرنامہ دوبارہ دیکھیں گے کہ ایسی قومیں پیدا ہوں گی جو اللہ سے الجھیں گی اور کہیں گی قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، بس کرو اب بہت بول چکے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب اللہ اپنے نوح کی شکل میں مہدی موعود کو بھیجے گا اور ظلم کے نظام کو ختم کر دے گا۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ
اور اس قصے کا انجام یہ ہے، تلکا من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ وہ غیبی باتیں تھیں جو ہم نے صرف و صرف تمہیں بتائیں، ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ جیسے ہم نے تمہیں بتایا ویسے کسی کو نہیں بتایا، صرف تمہیں بتایا، لہذا فاصبر، تم بھی ویسے ہی صبر کرو جیسے نوح نے کیا تھا، ان العاقبۃ للمتقین۔ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ احسنت، مرحبا۔ آقا قاسمیان کی حوصلہ افزائی کریں۔ ایک بات کہنے دیجیے، انبیاء کی کتابوں سے اس طرح فہم حاصل کرنا واقعی بہت مشکل ہے، اور اس انداز میں بیان کرنا یہ واقعی مہارت مانگتا ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ کمال آقا قاسمیان ہی دکھا سکتے ہیں۔ یوں آیتوں کو ٹکڑے ٹکڑے سنا کر بیان کرنا یہ قصہ گوئی تھی، یہ نوح کا قصہ تھا۔ ہم نے یہی انداز کچھ اور انبیاء کے لیے بھی اپنایا۔ جناب رسالت، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے لیے ایک خاص سعادت تھی کہ میں اس انداز میں انبیاء علیہ السلام کے قصوں میں شامل ہو سکا، اور الحمدللہ 9 ایپیسوڈ میں ہم نے بہت سے نکات اور معارف کے ساتھ پیش کیا۔ انشاءاللہ احباب اس کی طرف رجوع ضرور کریں گے، اور جناب حامد نے بھی اس سفر میں ہمارا ساتھ دیا، تلاوت کی، اور یہ کام انشاءاللہ ایک یادگار اور باقی رہنے والا عمل بن گیا ہے۔ احسنت۔ قصہ نوح کے لیے کہاں گئی تھی محترمہ ترکاشون؟ ترکی اقدیر۔ باقی ڈاکومنٹری کے لیے کہاں گئی؟ کون سے ملک؟ مقام ابراہیم کے لیے جہاں حضرت ابراہیم کا معجزہ پیش آیا تھا، شانلی اور فا گئے تھے۔ اچھا، ایسی کتنی ڈاکومنٹریز اور بھی ہیں؟ جاری رہے گا؟ فی الحال 4 تیار کر لی ہیں اللہ کے کرم سے، انشاءاللہ۔ الہی جناب آمین۔ رسالت، چونکہ یہ حضرت نوح کا قصہ ہے اور محترمہ ترکاشوند کی محنت کا اعتراف بھی مقصود ہے، تو کشتی نوح کا جو انجن تھا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے لکھا ہے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ ان کی خدمت میں پیش کروں۔ بہت شکریہ، سلامت رہے۔ آپ نے واقعی بہت نوازش فرمائی، محترم قاسمیان کا دل سے شکریہ۔ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم ایک ایسے فنکار روحانی کے ساتھ بیٹھے ہیں یہاں، واقعی۔ جی جناب پہلے وہ پینٹنگ دکھا دیں۔ بہت شکریہ حاج آقا، دل سے شکریہ، واقعی بہت نوازش فرمائی آپ نے۔ سلامت رہے۔ جزاک اللہ۔ یہ میرے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شکریہ۔ شکریہ۔ اے زمانے کے امام، جب آپ ہماری امت کا سہارا ہیں تو دیوار غم کا کیا خوف؟ جب ناخدا نوح کی طرح ہو تو طوفان سے ڈر کیسے؟